السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ حضرت ادریس کے زمانے میں ایک مرتبہ فرشتوں نے بنی آدم پر اعتراض کیا کہ یہ نہایت بدکار ہیں، ان کی جگہ اگر ہم ہوتے، ہمیں زمین پر حکومت عطا کی جاتی تو اس پر رب کریم تو ہم ایسا ہرگز نہ کرتے جس طرح انسان بدکاریاں کرتا پھرتا ہے۔ اس پر رب کریم نے انہیں کہا کہ انسانوں کو غصے اور شہوت کی جو کمزوریاں دی گئی ہیں وہ اگر تمہیں بھی دی جاتی تو تم بھی گناہ کرتے۔ فرشتے کہنے لگے ہم تو گناہ سے کے پاس بھی نہ جاتے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ فرشتوں کی جماعت میں سے 2 اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چن کر انہیں یہ انسانی کمزوریاں دی گئیں اور انہیں زمین پر اتار دیا گیا، اور ان فرشتوں کے نام ہاروت اور ماروت تھے۔ ان فرشتوں کو شہر بابل میں اتارا گیا۔ چاہے بابل کے سلسلے میں اور ہاروت ماروت کی شخصیتوں کے بارے میں کہ وہ کون تھے، ان کے بارے میں یہودیوں کے ہاں عجیب و غریب روایات مشہور ہیں۔ آرمینیا کی مذہبی کتب میں ہاروت و ماروت کو دیوتا بیان کیا گیا ہے اور ان کا وطن جودی پہاڑ بتلایا گیا ہے، جسے عبرانی زبان میں آخری طاق کہتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل بعض یہودی کتابوں میں ان کو گلگمش لکھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ہاروت ہی کا بگڑا ہوا لفظ ہو، اور قرآن مجید میں ان کو ملکین کے لفظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ ما انزلنا علی الملکین ببابیل ہاروت و ماروت، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ان کو ہاروت اور ماروت کو ملکین کا واحد ملک ہے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور چاہے بابل دنیا کے قدیم ترین آثار میں سے ہے، اس کنویں کا ذکر قرآن مجید کے علاوہ بائبل میں بھی پایا جاتا ہے۔ اب جب کہ بائبل ہی نہیں رہی تو اس کنویں کا وجود کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ اس کنویں کا ذکر جو ہے قرآن اور بائبل میں موجود ہے۔ بابل کہاں ہے؟ بابل کا کنواں کس نوعیت کا تھا؟ ہاروت ماروت جو تھے ان کے جادو کی جو کیفیت تھی وہ بیان کی جاتی ہے کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی جو طویل ترین آیت 102 ہے اس کے ترجمے میں ہے کہ یہ لوگ اس علم کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کی بادشاہت میں شیاطین پڑا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، البتہ شیطان کفر کیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو سحر کی تعلیم دیتے اور وہ اس علم کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو بھی نہیں بتلاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے تھے کہ ہم تو بس ایک ذریعہ امتحان ہے، سو تم کفر اختیار کر لینا۔ مگر ان دونوں سے وہ سحر سیکھتے جس سے وہ خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کا ترجمہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیاطین جو سحر اور جادو کیا کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام نے ہرگز کفر کی بات نہیں کی تھی، بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے، اور ان باتوں کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں 2 فرشتے یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں، اور وہ دونوں فرشتے کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، کفر میں تم لوگ نہ پڑو۔ بعض لوگوں سے ایسا جادو سیکھتے تھے جو میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور اللہ کے حکم کے سوا اس کا وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے تنتر منتر بھی وہ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص اپنی چیزوں یعنی سحر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور جس چیز کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی۔ یعنی قرآن کے مطابق کہ جو لوگ جادو یا تعویذ وغیرہ کرتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کاش وہ اس بات کو جانتے۔ آیت کریمہ میں اس جادو کا بیان ہے جس پر شیاطین نے سلیمان بن داؤد کے عہد میں جو جادو گڑھا تھا، اور اس سے بھی جو کچھ بابل کی سرزمین میں ہاروت اور ماروت پر نازل ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے عہد میں وہ تمام چیزیں جمع کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دی تھی، اور ان کی وفات کے بعد لوگوں نے اور شیاطین نے وہ سارا جادو نکال لیا تھا، اور اس طرح وہ لوگوں میں فساد کرتے پھرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے عہد حکومت میں
تمام تر جادو کی چیزیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دی تھیں، اور آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی تنتر منتر کرے گا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اور ان کے وفات پا جانے کے بعد وہ تمام خزانہ جادو کا جو آپ نے چھپایا تھا شیاطین نے نکال لیا، اور پھر انہوں نے یہ کام بےہودگی کے شروع کر دیے۔ یہودیوں میں مشہور تھا کہ سلیمان علیہ السلام نبی نہیں تھے بلکہ جادوگر تھے۔ اس بنا پر آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ کے سچے نبی نے ایک سچے نبی کی بات کی اور یہودیوں کے اس عقیدے کو باطل قرار دے دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس واقعے سے پہلے، ہاروت اور ماروت کے واقعے سے پہلے تو فرشتے صرف ایمان والوں کی بخشش کی دعا مانگتے تھے، لیکن اس کے بعد تمام اہل زمین کے لیے دعا شروع کر دی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب ان دونوں فرشتوں سے یہ نافرمانیاں سرزد ہو گئیں، تب اور فرشتوں نے اقرار کر لیا کہ بنی آدم جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں اور بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانتے ہیں، جن سے خطاؤں کا سرزد ہو جانا کوئی انوکھی چیز نہیں، ان دونوں فرشتوں سے کہا گیا اب یا تو وہ دنیا کا عذاب پسند کر لیں یا آخرت کا عذاب اختیار کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ آخرت کا عذاب تو ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، تو اللہ جی ہمیں دنیا کا عذاب دے دے۔ تو انہیں بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا اور قیامت تک وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ یہاں بابل سے مراد بابل کا کنواں ہے، اور بعض مفسرین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تھوڑے زمانہ بعد آپ کی تلاش میں آئی اور آپ کی انتقال کی خبر سن کر رونے پیٹنے لگی۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے کہا کہ مجھ میں اور میرے شوہر میں ہمیشہ ناچاکی رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مجھے چھوڑ کر لاپتہ ہو گیا، کہیں چلا گیا۔ ایک بڑھیا سے میں نے اس کا ذکر کیا تو اس نے کہا جو میں کہوں گی وہ کرو، وہ تیرا شوہر خود بخود تیرے پاس آ جائے گا۔ میں تیار ہو گئی۔ وہ رات کے وقت 2 کتے لے کر آئی، ایک پر میں سوار ہوئی اور دوسرے پر وہ خود بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم دونوں بابل پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا 2 شخص ادھر لٹکے ہوئے تھے، الٹے اور لوہے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے مجھ سے کہا ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہہ کہ میں جادو سیکھنے آئی ہوں۔ میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا سن ہم تو آزمائش میں ہیں، تو جادو نہ سیکھ، اس کا سیکھنا کفر ہے۔ میں نے کہا میں تو سیکھوں گی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر جا اس تنور میں جا کر پیشاب کر کے چلی آ۔ میں گئی، ارادہ کیا، لیکن کچھ مجھے خوف محسوس ہوا اور میں واپس آ گئی اور میں نے کہا میں کر آئی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا دیکھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا تو غلط کہتی ہے، ابھی پھر جا اور پیشاب کر کے آ۔ میں 2 دفعہ گئی اور پھر واپس آ گئی۔ تیسری دفعہ میں نے دل کڑا کر کے پیشاب کرنے بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار منہ پر نقاب ڈالے نکلا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ میں واپس چلی آئی اور ان سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا اب کی مرتبہ تو سچ کہتی ہے، وہ تیرا ایمان تھا جو گھوڑے پر سوار تجھے نظر آیا اور وہ تجھ سے نکل گیا۔ اب تو بتا کہ کیا کہتی ہے جو تجھ میں سے نکل گیا، اب جا چلی جا۔ میں آئی اور اس بڑھیا سے کہا، انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ اس نے کہا بس تجھے کچھ آ گیا، اب تو جو کہے گی وہ ہو جائے گا۔ میں نے آزمائش کے لیے ایک دانہ گیہوں کا لیا، اسے زمین پر ڈال کر کہا اگ جا۔ وہ دانہ فوراً اگ آیا۔ میں نے کہا تجھ میں بال پیدا ہو جائیں، چنانچہ وہ ہو گئے۔ میں نے کہا سوکھ جا، وہ بال سوکھ گئے۔ میں نے کہا الگ الگ دانے ہو جاؤ، وہ بھی ہو گیا۔ پھر میں نے کہا سوکھ جا تو سوکھ گیا۔ پھر میں نے کہا آٹا بن جا تو آٹا بن گیا۔ میں نے کہا روٹی پک جا تو روٹی پک گئی۔ یہ دیکھتے ہی میرا دل شرمندہ ہونے لگا اور میں نے روٹی پک گئی تو میں دیکھتے ساتھ میرا دل شرمندہ ہوا اور مجھے اپنے ایمان کے چلے جانے کا بے حد صدمہ ہوا۔ اے ام المومنین، قسم اللہ کی نہ میں نے اس جادو سے کوئی کام لیا اور نہ میں لینا چاہتی ہوں، اور میں روتی پیٹتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کہ مجھے اس مسئلے کا حل بتائیں۔ تو سب نے مل کر اس سے کہا کہ جو تو سیکھ چکی ہے اس کا کسی کے ساتھ کوئی اچھا یا برا کام نہ لینا، اور اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کرتی رہو اور اللہ سے استغفار کرتی رہو، کیونکہ اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا انتہائی مہربان ہے۔ یہ تھا ہاروت اور ماروت کا قصہ کہ وہ لوگوں کو جادو سکھانے سے پہلے ہی منع کر دیتے تھے کہ اس کا یہ کرنا کفر ہے اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی جو سیکھتا تھا اس کا ایمان اس سے چلا جاتا تھا، اور یہ آج تک یہ بات لاگو ہے کہ قرآن کے صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ جو جادو تعویذ
بندے کرتے ہیں ان کا ایمان نہیں رہتا، وہ لوگ مسلمان نہیں رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ ناز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔